اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے عمل واعظ کی مذمت۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی طرف ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ ان لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آنکھ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ ابن کثیر ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کیا فاسق واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس کے اچھے عمل کی تبلیغ دوسرے مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اس طرح اگر کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ بلکہ حضرت سیدی حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنے کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا یہ مطلب نہیں کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا تو نہ واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم وغیرہ واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، برخلاف غیر واعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل ہو نہ کرنے کا ایک الگ گناہ ہو، لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجہ میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ دو نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حب مال اور حب جاہ یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئیں اور جو فساد برپا ہوئے ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا تھا۔ حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ کنجوس اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک قومی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں
نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرہ میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ نمبر 2، خود غرض بھی پیدا ہوتی ہے جو مال کی ہوش کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی کے نئے نئے ہیلے سجھاتی ہے، اور وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ بلاخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسے سوار ہوتی ہے کہ تفریح و آرام کے لیے بھی یہی بے چینی اسے کھائے جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کروں۔ بلاخر جو مال اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی حوص و مال سے متصادم ہو۔ یہ تمام چیزیں بلاخر پورے معاشرہ کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں۔ غور کیا جائے تو قریب یہی حال حب جاہ کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجہ میں تکبر، خود غرضی، حقوق کی پامالی، حوث اقتدار اور اس کے لیے خون ریز لڑائیاں اور اسی طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں جو بلاخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے یہ تجویز فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی صبر اختیار کرو، یعنی اپنی لذات اور شہوات پر قابو حاصل کر لو، اس سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات اور شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذات و خواہشات کا اندھا دھند پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو شروع میں اگرچہ شاق گزرے گا لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گی، اور پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنا نفع نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر و غرور و حب جاہ گھٹ جائے گی۔ خشوع کی حقیقت الا علی الخاشعین، قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے اس سے مراد وہ قلبی سکون و انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں طاعت آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ باادب، متواضع اور شکستہ قلب نظر آتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی باادب اور متواضع نظر آئے وہ خشوع کا حامل نہیں، بلکہ آثار خشوع کا قصداً اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا ہے، فرمایا سر اٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہنے، موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں، خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملہ میں شریف اور رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو، اور اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تو سنا کرتے تھے، جب چلتے تو تیز چلتے، جب مارتے تو زور سے مارتے تھے، حالانکہ بلا شبہ وہ خشوع رکھنے والے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اپنے قصد و احتیاط سے خاشعین کی سی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور مذموم ہے۔ ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے۔ فائدہ خشوع کے ساتھ ایک دوسرا لفظ خشوع بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ یہ دونوں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں، لیکن خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کی پستی اور تذلل کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ وہ مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور تواضع کا نتیجہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو گئیں، اور خضوع کا لفظ بدن کی تواضع انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، بس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں۔ نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت، نماز میں خشوع کی تاکید قرآن و سنت میں بار آئی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ غفلت یاد کرنے کی ضد ہے۔ جو نماز میں اللہ جل شانہ سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِینَ، اور تو غافلوں میں نہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز تو
تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو اور وہ نماز نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ آیات اور روایات اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہو اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو۔ پھر فرمایا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ فاسد ہے، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کرے۔ باقی نماز میں اگر خشوع حاصل نہ ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے میں خشوع نہیں رہا، فقہا کی روح سے وہ تارک صلاۃ نہیں کہلائے گا اور نہ اس پر تعزیر وغیرہ کے وہ احکام مرتب ہوں گے جو تارک صلاۃ پر لگتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ فقہا باطنی احوال اور قلبی کیفیات پر حکم نہیں لگاتے بلکہ وہ تو صرف اعضاء ظاہرہ کے اعمال پر ظاہری احکام بیان کرتے ہیں۔ یہ بات کہ فلاں عمل کا ثواب آخرت میں ملے گا یا نہیں، یہ فقہ کی حدود سے خارج ہے، تو چونکہ باطنی کیفیات پر حکم لگانا ان کی بحث سے خارج ہے اور خشوع ایک باطنی کیفیت ہے، اس کے لیے انہوں نے خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہیں دیا بلکہ خشوع کے ادنیٰ مرتبہ کو شرط کہا، اور وہ یہ کہ کم از کم تکبیر تحریمہ کے وقت محض اللہ کی عبادت و تعظیم کی نیت کر لے۔ خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہ دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں تشریع احکام کا یہ واضح اصول بتا دیا گیا کہ انسانوں پر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جاتی جو ان کی طاقت اور امکان سے باہر ہو، اور پوری نماز میں خشوع برقرار رکھنے سے ماں سوا چند افراد کے اکثر لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ اس لیے تکلیف مالائے اطاق سے بچنے کے لیے پوری نماز کے بجائے صرف ابتدائے صلاۃ میں خشوع کو شرط قرار دے دیا گیا۔ نماز خشوع کے بغیر بھی بالکل بے فائدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع کی اس غیر معمولی اہمیت کے باوجود ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بالکلیہ تارک صلاۃ کے درجہ میں نہیں، کیونکہ بہرحال اس نے ادائے فرض کا اہتمام تو کیا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے قلب کو اللہ کے لیے فارغ بھی کیا ہے کہ کم از کم نیت کے وقت تو صرف اللہ ہی کا دھیان تھا۔ ایسی نماز کا کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہے کہ اس کا نام نافرمانوں اور بے نمازوں کی فہرست سے نکل گیا، مگر دوسری حیثیت سے یہ خوف بھی ہے کہیں غافل کی حالت میں تارک سے بھی زیادہ بری نہ ہو، کیونکہ جو غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا سے بے توجہی برتتا اور تحقیر آمیز لہجہ میں کلام کرتا ہے، اس کی حالت اس غلام سے زیادہ شدید ہے جو خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ معاملہ بہم و رجا کا ہے، عذاب کا خوف بھی ہے اور بخشش کی امید بھی، اس لیے غفلت و تساہل کو چھوڑنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ کما یحب ربنا ویرضى۔